بہت سے لوگ اسلام کے منکر ہیں، کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے۔ یہاں کا جو اصل مذہب ہے وہ تو کروڑوں خداؤں کا ہے نا، جو جاپانیوں کا اصل، اس کا جو پروناؤنسیشن اتنی مشکل ہے یہاں کی، وہ ابھی ہم اوچا کھچا کچا کون سا شہر تھا جہاں گئے تھے، وہ یار یاد نہیں ہو رہا مجھے، کیا نام تھا اس کا، جہاں نہیں آچا کچا کر کے کچھ ٹومیٹو کیچپ کا آ رہا تھا اس میں، نہیں یار وہ بھائی یہاں جو اصل جاپانی تھے نا، وہ آچا کچا کر کے بڑا مزے کا نام تھا اس کا۔ تو کتنے سارے خدا ہیں ان کے مذہب کا، میں نام بھول گیا، جو پرانا قدیم بدھسٹ تو بعد میں آئے نا، تو وہ اس سے پہلے کا جو مذہب تھا اس میں ہزاروں خدا ہیں، ادھر کا خدا الگ ہے، ادھر کا خدا الگ ہے، ادھر کا خدا الگ ہے، ادھر کا خدا الگ ہے۔ ہندوؤں کے الگ ٹائپ کے خدا ہیں، اتنے سارے بھگوان ان کے، کنفیوژن ہے، اس سے تھوڑی سکون ملے گا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بتاؤ ایک شخص ہے جس کا ایک معبود ہے، اسے اس معبود کو خوش کرنا کیا ہے؟ آسان ہے، اور ایک ہے جس کے ہزاروں مولا ہیں، ہزاروں آقا ہیں، تو کون سکون میں ہوگا بھائی؟ ان کا ادھر کا شادی کرانے کا دیوتا الگ ہے، بچہ پیدا کروانے کا دیوتا الگ ہے، رزق کا دیوتا الگ ہے، بیماری کو صحت دینے کا دیوتا بولو الگ ہے، 20 قسم کے دیوتا ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا رب صرف وہی ہے جس نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کائنات کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کائنات رکی بھی نہیں ہے، یہ پھیل رہی ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتے ہیں اور اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بننا شروع۔ ہم صرف اس خدا کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کریٹڈ ہیں، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ سب ہماری طرح کے محتاج انسان ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، ایک اکیلا اللہ ہے جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام میں ہی ملے گا آپ کو، اسلام کے علاوہ یا تو اسلام ہے یا ایتھیزم ہے، جو خدا کے ہی منکر ہیں۔ وہ تو بہت بڑی حماقت والا کام کر رہے ہیں کہ بنانے والے کا انکار کر دیا۔ تو مذہب میں آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں ہے۔ تو کتنا اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو مسلمان پیدا کر کے یہ آزمائش سے بچا لیا اللہ نے آپ کو۔ تو بجائے اس کے کہ اس نعمت پہ قدر کر کے یہاں لوگوں میں دعوت دیتے، ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے، ان کو ادھر لانے کے بجائے خود ہی ادھر کو کھسکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد ناشکری کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی جو طاقت اور قدرت ہے اس پر ایمان لے کر آئیں، اللہ کے احسانات کا استحضار کیا کریں۔ غیر مسلم جب کھانا کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تھینک یو ایک دوسرے کو بہت کہا جاتا ہے، اب کسی کو کوئی چیز ہے تھینک یو، وہ واپس کرے گا تھینک یو۔ ہمارے ہاں جو دیسی لوگ ہیں ان میں تھینک یو کی تھوڑی سی کمی ہے، ایسی چیزوں کی زیادتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ زیادتی کن چیزوں کی پھر کبھی ملیں گے تو بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تھینک یو کے بجائے وہاں تو یعنی الٹا کام چل رہا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں کتنا ہم پر احسان کیا کہ اللہ کا ہمیں تعارف کروایا۔ پھر مزے کی بات یہ کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں۔ مذہب میں تو ایسے نہیں، لیکن انڈیویجولی ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں، سائنسدانوں میں بھی ہیں، پروفیسروں میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہے خدا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ خود بخود کائنات نہیں بن سکتی۔ ہر قوم میں ایسے سائنسدان لوگ موجود ہیں، وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہے نا، لیکن مسلمانوں کا اللہ ہے، ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی کوئی ہے کریٹر، ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی ہے، بھائی گاڈ ہے، وہ خدا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آئے کرے نا، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ جواب دیا کرے شیطان کو اور انسان کو، ان سے کہا کریں بھائی ایک گاڈ وہ ہے جو گونگا بہرا ہے،
समझ रहे? और एक गॉड वो है जो कहता है मैंने आदम को मिट्टी से बनाया, उनकी पसली से अम्मा हवा को बनाया, उन दोनों के मिलाप से इंसानों को मैंने भर दिया, और मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, मैंने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, मैंने याकूब, यूसुफ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इन पैगंबरों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, मैंने इंसानों को लावारिस नहीं छोड़ा, उनकी हिदायत के लिए मैंने 4 मशहूर आसमानी किताबें आसमान से नाजिल की, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, उनके नाम भी बयान कर रहा है कुरान, और ये सारी डिटेल। फिर उनमें उसने लिख दिया कि मैं इन चीज़ों पे खुश होता हूँ, इन चीज़ों से नाराज़ होता हूँ, और ये भी बताता है मैंने तुम्हें पैदा क्यों किया, तुम्हारा असल विजन होना क्या चाहिए। इतनी सारी चीज़ों में हमें वो गाइड कर रहा है। वो ये भी बता रहा है कि इबादत के लायक कौन है, उसने भी बताया हज का क्या तरीका है, नमाज का क्या तरीका है, ज़कात का क्या तरीका है, मर जाओगे तो विरासत कैसे डिवाइड होगी, शौहर के बीवी पे, बीवी के शौहर पे क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, भाई बहनों के क्या हुकूक हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन वो पैगंबरों के जरिए और किताबों के जरिए कर रहा है। तो अगर ये सच्ची मुच्ची वाला खुदा नहीं है तो झूठी मूठी वाला जो तुम्हारा सच्ची मुच्ची वाला है, तो वो झूठी मूठी वाले खुदा के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? तो हम गूंगे बहरे खुदा को माने या उस खुदा को माने जो हमें गाइड कर रहा है? अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा। क्या जबरदस्त आयत है सूरह यूनुस की। अल्लाह फरमाते हैं बताओ वो ज्यादा इत्तिबा के हकदार है जो तुम्हें गाइडेंस दे रहा है, या वो जिसको खुद गाइडेंस की जरूरत है, उसके पास कोई हिदायत ही नहीं है, किसकी बात को मानोगे? देखो, आपने किसी से रास्ता पूछा कि भाई मैंने फला जगह जाना है, इसका रास्ता क्या है? वो बंदा, एक बंदा खड़ा हुआ रास्ता बता रहा है, यहां से मुड़िए, यूं जाइए, सीधे हाथ पे, फिर उल्टे हाथ पे, फिर गोले गंडे वाला आएगा। हम तो कराची के हिसाब से बताएंगे ना रास्ता, फिर थोड़े जाएंगे तो उधर रशीद बर्गर वाला आएगा। यहाँ लोग मुझे बता, थोड़े बात लंबी हो जाएगी, तो रशीद बर्गर वाला आएगा, फिर उल्टे हाथ पे नली लिहारी, ये जाके आप अंडा मोड़ पहुंच जाएंगे। एक आदमी आपको ट्रैक पूरा ना समझा रहा है, पूरा तमीज से एक लोकेशन बता रहा है। दूसरा भी वहां खड़ा हुआ है, आप उससे पूछते हैं भाई कैसे जाना है, वो चुप, बोल ही नहीं रहा। हालांकि उसकी जबान भी है बोलने के लिए, होंठ भी है, पूरी बॉडी है, कोई शौक में भी नहीं गया हुआ, कोई धमाका हुआ हो करीब में, एकदम शौक में चला गया, चुप खड़ा हुआ है वो। तो आप मुझे बताओ किसको फॉलो करोगे, जो हिदायत दे रहा है या जो गूंगा बन के, बुत बन के खड़ा हुआ है? किसको फॉलो करोगे? जो बता रहा है फिलहाल आपके पास, उसके अलावा कोई ऑप्शन होगा? आप बोलोगे भाई मुझे तो यही बता रहा है, मैं तो यही। तो इस्लाम के अलावा कोई आपको हिदायत देता है ही नहीं। इस्लाम के अलावा कोई बताता ही नहीं है कि शराब अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। कोई बता सकता है? असेंबली में जो लोग जाएंगे, अगर वो सारे शराबी होंगे तो शराब अच्छी लीगल हो जाएगी, अगर वो शराब को बुरा समझते होंगे तो शराब क्या हो जाएगी? इलीगल। एक जमाने तक होमोसेक्सुअलिटी बहुत बुरी चीज थी, जब ये कॉमन नहीं थी। 1990 तक अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी एक दिमागी बीमारी समझी जाती थी, परले दर्जे का पागल आदमी समझा जाता था। लेकिन जब ये चीज फैल गई, असेंबलियों में भी ऐसे लोग पहुंच गए, तो अब ये क्या हो गई? ये सिर्फ लीगल नहीं हुई बल्कि ह्यूमन राइट्स में शामिल हो गई। तो ये हमें बताएंगे भाई, ये तो खुद हिदायत के काबिल हैं। फमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा। कुरान कह रहा है जो खुद हिदायत के लायक हो वो तुम्हें गाइड करेगा। इंसान हिदायत के लायक है, हिदायत याफ्ता मां के पेट से पैदा नहीं होता, तो इंसान इंसानों को गाइड नहीं कर सकता। इंसान को गाइड वो करेगा जिसने इंसान को पैदा किया, और वो गाइडेंस इस्लाम के अलावा किसी और के पास नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अब भाई इस्लाम को या तो दिलो जान से लो या एक तरफ हो जाओ, पूरे कुछ और बन जाओ। ये बीच में लटकना क्या है, ये खतरनाक है। हमारा इस्लाम जो है ना, हमारे मतलब का इस्लाम है कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप। मौत के बाद हम सब चाहते हैं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हो, हमें ओवन में डाल के राख ना बनाया जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते? भाई अगर आपने लिबरल बनना है, सेकुलर बनना है, तो मौत के बाद कोयला बना दो, तिक्के बना के खिला दो किसी को, या कब्र में डालो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ख्याल है भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब मर ही गए, जब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पैदा हुए थे तो मर गए, तो कीड़ों ने जब खाना है तो बेहतर नहीं तिक्के बना के इंसानों को खिला दो यार? क्या ख्याल है? इरशाद भाई गलत तो नहीं कह रहा? फिर इसमें क्या इतना वो कि भाई, एक दफा किसी ने हमसे सवाल पूछा कि जो है वो चाइना में ना, जो माँ की जो दूध होता है ना, उसको डब्बों में पैक करके
وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں، ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو، ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں، حلال حرام حرام، یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا. اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے، انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا؟ وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے. وسیم بھائی کی آنکھیں، اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار، یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا، اچھا بہت معذرت کے ساتھ، تو یہ گھٹنے ان کے، اچھا تو اب کیا کروں؟ وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو ہی. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو، تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے. تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا، ویسے بھی کیا کرنا ہے، تازہ تازہ ہے، ابھی تازہ تازہ مرا ہے ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے، کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے، عورت نے، دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے. اللہ سے ریلیشن، آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے. تو ریلیشن ہی کی بیس پہ تو اس مذہب وجود میں آیا ہے. اس مذہب کی بیس ہی ریلیشن پر ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے بنانے والے سے بھی صحیح کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ان سے بھی صحیح کرو. اسلام میں بتاؤ نا مجھے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے یا نہیں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے سامنے چیخو پکار پہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. برداشت کرنا ہے بس. بہت بڑا حق ہے. اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا، نبی نے بھی اور قرآن نے بھی. کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا. کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار، پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں. تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا، وہ سگی ماں نہ بھی ہو، رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا، وہ تو ریلیشن بن گئی. یہاں تو کیا ہوگا بھائی، کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے، چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس کا. نا 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 نا، مقدس رشتہ ہے. اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں، تو کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے، کون سی نانی بن رہی ہے، کون سی اس کے. تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، جنہوں نے کتوں کے ساتھ دل بہلانا ہے، بلیوں کے ساتھ دل بہلانا ہے. انسان کو اللہ نے ریلیشن میں پیدا کیا ہے. اللہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی. آپ دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے قرآن میں حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو میری راہ میں. تو یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کیوں؟ وہ غریب تھے. تو غریب میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ خونی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن کو. ہو سکتا ہے بھائی زیادہ غریب نہ ہو، چچا زاد
تو حالانکہ مدینہ میں تو غریب کم تھوڑی تھے، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا زاد، تاکہ ان سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ بولے نا بھائی، جملہ مکمل کریں، ریلیشن مضبوط۔ اسلام انڈیویجولی آپ کو لائف گزارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بس ریاست کے غلام ہو، ریاست کو ٹائم پہ ٹیکس ادا کرو اور اس کے بعد موج مستی کرو، اولڈ ہاؤس میں مر جاؤ۔ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ریلیشن کو کیا کرنا پڑے گا؟ دو چیزیں ہیں، ریلیشن بنانا بھی پڑے گا اور اس کو جوڑنا بھی پڑے گا۔